آمین. تمام پسماندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سامعین محترم وقت دعا ہے جو کیا گیا ہے 12 بجے کا اور دعا بھی کی جائے گی. صرف ایک دو بات کر کے چاہوں گا. سعادت احمد شاہ صاحب مرحوم و مقبول کا تعلق کس گھرانے سے تھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حرام کر دی گئی ہے جنت تمام انبیاء پر. یہ سرکار کا فرمان ہے کہ حرام کر دی گئی جنت تمام انبیاء پر جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہوا. اور اسی طرح حرام کر دی گئی ہے جنت تمام امتوں پر جب تک کہ میری امت جنت میں داخل. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آپ سرکار کے امتی ہیں لیکن آپ کو اس بات کا فخر ہے. میرا خیال ہے فخر ہونا بھی چاہیے کہ دیکھیے دنیا میں انسان آیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانور بھی بنا سکتا تھا. انسان بنایا اشرف المخلوقات انسان بنایا اور پھر سرکار کی امت میں داخل کروایا. تو یہ سعادت کی بات ہے, یہ فخر کی بات ہے کہ سرکار کی آپ امتی ہیں. اگر آپ کو یہ فخر ہے تو ہمیں بھی یہ فخر ہے کہ ہم سرکار کی آل میں سے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آل نبی ہیں اولاد علی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ مرتبے عمل سے ملتے ہیں اور کچھ مرتبے اللہ کے فضل سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ انسان بنے ہیں, سرکار کی امتی بنے, اپنی محنت سے نہیں بنے, یہ اللہ کا فضل ہے آپ بے کا. شک سبحان اللہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا, سرکار کو امتی بنایا اور پھر سرکار کی آل میں شامل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فضل کی بات کرتا چلا جاؤ. دیکھیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل کے سب محتاج ہیں. ہم اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ, آپ بھی فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ آپ کا عمل تو یہ تھا کہ یا یہ مزمل تم اللہ اللہ نہیں تھا کہ مزمل کی چادر اوڑھنے والے ذرا رات کو آپ بھی فرما لیا کریں. ساری ساری رات کھڑے ہو کر آپ عبادت فرمایا کرتے تھے, اپنی امت کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے. لیکن آپ بھی فرما رہے ہیں کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. یہ آپ کی یاد ساری تھی. تو سعادت علی کا ساتھ مرحوم مقبول کی یہ سعادت ہے کہ وہ اس گھرانے میں بھی تشریف لائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کام کیا جو کام انبیاء کا کام. یہ انبیاء کا وسیلہ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ انا معلم ہوں, کہ میں سب سے بڑا معلم ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا سخی خدا کی ذات ہے. سب سے بڑا سخی خدا کی ذات ہے. پھر اس کے بعد تمہارے سامنے مصطفیٰ کی ذات. سبحان اللہ. ثم
عالمہ علماً فنشرہ، پھر اس کے بعد وہ شخص جو علم کو حاصل کرتا ہے اور لوگوں تک سعادت کا سب حکم مقبول کی یہ سعادت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آل نبی اولاد علی میں پیدا کیا اور ان کو وہ ذمہ داری عطا کی گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام اپنے دیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 عمل باقی رہتے ہیں، نیک اولاد، صدقہ جاریہ، علم نافع۔ تو اس گھرانے نے یہ تینوں کام بے شک آج آپ اس منظر کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، یہ سعادت سید رخسار کا صاحب واہ، نے حاصل کی۔ بے شک سبحان اللہ، اس کو دیکھ کر مسجد نبوی کی یاد آ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حقیقت ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، سبحان اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی دنیا ہے جن کے پاس سرکوں پیار ہے، لیکن یہ سعادت سب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اپنی رقم کو وقف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ان کی محبت ہے اور اس ساتھ آنے کی برکتیں ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بڑے بزرگ جو تھے سید مدد کیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہمارے سیدنا دادا جی کے امت تھے، بے شک حضرت پیر سید بلال علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آپ مرکزی جلوس جو تھا 12 ربیع الاول کا اس میں تشریف لے جایا کرتے بے شک اور آپ بھائی بنے ہوئے بے تھے شک حضرت قبلہ دادا جی علیہ رحمہ، اور ان دونوں اصحاب نے دین کی خدمت کی ہے، بے شک اور دین کی خدمت سے لحاظ سے نہیں کی کوئی دنیا کمانے کے لیے، بلکہ اللہ کی وفا کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے یہ کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھیے میں حدیث پاک کو بیان کر رہا تھا 1-2 دن پہلے کہ جہنم میں طالب دین جائے گا، ایک شہید جائے گا، ایک سخی جائے گا۔ اس کا مطلب ایک نہیں ہے بلکہ ایک طبقہ، ایک جماعت۔ لہذا یہ عالم سے علم حاصل کیا، علم کو پلایا، اور تو اس کو جہنم میں بھیج رہا ہے۔ یہ شہید جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس سے بڑا اور کوئی کام ہو سکتا ہے دین کے لیے؟ اور یہ سخی جس نے دین کے لیے اپنی رقم کو وقف کیا، تو خداوند قدوس کی ارشاد فرمائے گا اس نے جس نیت سے کیا ہے ہم نے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دیا۔ اللہ، یعنی عالم نے اگر علم حاصل کیا دنیا کے لیے تو اس کو دے دیا گیا۔ اگر سخی کا یہ مقصد تھا کہ میری شہرت کے چرچے ہوں تو یہ تو دنیا میں ہو گئے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے شہید کا یہ مقصد تھا اس کے چرچے ہوں بہادری کے، وہ تو دنیا میں ہو گئے، آخرت کے لیے اس نے نہیں کچھ کیا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، تو نیت جو ہونی چاہیے وہ اللہ کی رضا اور نبی کی وفا ہونی چاہیے اور دین اسلام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے رخسار کیا صاحب نے اتنی بڑی مسجد بنائی ہے، ان کا یہ شعبہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت دی سبحان اللہ، سبحان کہ انہوں نے اتنی بڑی مسجد بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دیکھیے جو دین کا کام اپنے گھر کا کام سمجھ کر کرتا ہے، اس گھرانے نے اور شہنشاہ ولایت کے گھرانے نے گھر کا کام سمجھ کر کیا ہے۔ جو دیہڑی والا ہوتا ہے نا وہ 3 بجے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ 3 بج گئے ہیں، مستری دیہڑی لگاتا ہے یا مزدور 3 بجے گھڑی کو دیکھتے ہیں، 3:30 بجے وہ برتن دھونا شروع کر دیتے ہیں تاکہ 3:45 بجے جلدی سے گھر کی طرف نکل جائیں۔ اور جس کے گھر کا کام ہوتا ہے نا وہ نہ دن کو دیکھتا ہے نہ رات کو دیکھتا ہے،
وہ اللہ کی رضا کے لیے، نبی کی وفا کے لیے اور اپنا گھر بنانے کے لیے وہ کام کرتا رہتا ہے۔ اور ان گھرانوں میں مرزا والا شریف اور کیسے ملائز کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے دین کا کام اپنے گھر کا کام سمجھ کر کیا ہے، دنیا داری کے لیے نہیں کیا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کی وفا کے لیے۔ حضرت علی مرتضیٰ کا مقابلہ وہ یہودی کے ساتھ، علی تھے، کون علی؟ جو امیر المومنین بھی ہے، تو امام المتقین بھی ہے، شیر خدا بھی ہے، تو مشکل کشا بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، تو داماد مصطفیٰ بھی ہے، نفس رسول بھی ہے، تو زوج بطول بھی ہے، اسد اللہ غالب جن کا نام نامی ہی علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ یہودی کو گرا دیا، اس کو کوئی اور نہ سوجی تو اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ اس کے سینے سے نیچے اتر آئے۔ بڑا حیران ہوا کہ میں نے آپ کو تھوکا ایسا نہیں سکتا تھا، تو پوچھا کہ آپ تو مجھے قتل کرنے والے تھے، آپ نے یہ کیا کیا؟ مجھے چھوڑ دیا، میری جان کو چھوٹا کی۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا تو دشمن رسول سمجھ کر لڑ رہا تھا، اسلام کا دشمن سمجھ کر لڑ رہا تھا، میں نے تجھے گرا دیا، میں تجھے قتل کرنے والا تھا، لیکن جب تم نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو میں فوراً اتر گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے، جب میرے دل میں یہ بات نہ آئے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے جو کام بھی کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور نبی کی وفا کے لیے۔